اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ آج کی رات کئی اعتبارات سے فضیلت والی ہے۔ ایک تو یہ رات رمضان شریف کے مہینے میں ہے، یہ رات رمضان کے مہینے کی ایک رات ہے۔ نمبر دو، آج رات جمعے کی رات ہے۔ نمبر تین، جمہور محققین کے قول کے موافق شب قدر ہے، قدر والی رات ہے۔ پھر اس رات میں جس کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق ملے، اللہ کے گھر میں وہ حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ کے گھر میں ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے۔ پھر ایک عالم دین جو کہ نبی کا نائب ہوتا ہے، قرآن سنت فقہ کا ماہر، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کا وارث عالم دین ہو، اس کی مجلس پھر اس حیثیت سے پھر اس مجلس کو فضیلت ہے۔ تو مختلف اعتبارات سے اس مجلس کو فضیلت ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو اس نے فضل سے ہمارے لیے فضیلت کے ایام، فضیلت کے اوقات، فضیلت کی راتیں، فضیلت کی مجلسیں بنائیں۔ نصیب والوں کو یہ نعمتیں ملتی ہیں، باقی بد نصیب تو حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت سے بھی محروم رہتا ہے۔ دوستوں نے آپ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ فقیر کا معمول ہے اس رات میں قرآن مجید کا کچھ درس دیتا ہے۔ ارادہ کیا کہ آپ کو ایک یا دو سورتیں ترجمہ مطلب سناؤں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور روح کو خوراک ملے، دل کو سکون ملے۔ زندگی گزارنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کا علاج و دوا ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سورۃ والضحیٰ پڑھی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جاننا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اس طرح بنایا، کبھی کبھار انسان کی طبیعت بند ہو جاتی ہے، وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، حلال روزی کماتا ہے، بچوں کو حلال روزی کھلاتا ہے، بیچارہ نیک کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ راضی ہو، کوشش کرتا ہے اللہ کے محبوب راضی ہوں، کوشش کرتا ہے اللہ کے بندے خوش ہوں، کوشش کرتا ہے، پھر بھی چلتے چلتے طبیعت بند، دل بند ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اصطلاح میں قبض کی حالت، قبض کی کیفیت، قبض کی حالت ہو گئی۔ اس وقت آدمی کیسے ہوتا ہے؟ اس کو پھر عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا، دل نہیں کہتا کہ بس میں نفل پڑھوں، دل نہیں کہتا کہ اب روزے رکھوں، دل نہیں کہتا کہ تسبیحات پڑھوں، دل نہیں کہتا کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جاؤں۔ دل جو بند ہے، مزہ ہی نہیں آتا، بس اندر میں سمجھے گا یار میں تو بھئی نیک بننے کے قابل ہی نہیں، نہ میں بزرگ بن سکتا ہوں، نہ کوئی نیکوکار بن سکتا ہوں، پھر کیا محنت کروں۔ شکر ایمان تو ہے، فرض پڑھتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم لمبی چوڑی بات نہیں کر سکیں گے۔ طبیعت جب بند ہوتی ہے، دل بند ہوتا ہے، پھر نیک اعمال والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔
قبض کی کیفیت ہے۔ جاننا چاہیے کہ ہر نیک آدمی پر اس حالت کا آنا فرض ہے۔ جو آدمی نیکی کا کام شروع کرے، نیک بننا شروع کرے، تو کبھی کبھی اس کی طبیعت بند ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے قانون میں سے ایک قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات کا ظہور ہے۔ خدا کی صفت حق ہے تو پھر اس صفت کا آنا بھی ضروری ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ میری طبیعت کیوں بند ہے، تو آپ کو ہم ابھی سبق دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ ہماری مجلس میں آئے، ایک عالم دین کی صحبت میں آپ آئے، تو ہم آپ کو سبق دے رہے ہیں، اور اس سبق کے مطابق آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے آپ کو درس دے رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ جاننا چاہیے کہ جب آپ پر حالت قبض طاری ہو تو پھر آپ ملول تو ضرور ہوں گے، اکتا جائیں گے، طبیعت بند تو ہے، لیکن کوشش اپنی ختم نہ کریں، دو کام جاری رکھیں۔ ایک تو جتنا ہو سکے، جو نماز پڑھ رہے ہیں زور سے پڑھو، جو روزہ رکھتے ہیں زور سے رکھو، جو حلال روزی کما رہے ہیں زور سے کماتے رہو، جو مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ زور سے دیتے رہو۔ مزہ تو نہیں آ رہا، دل تو نہیں کرتا، لیکن زور سے یہ کام جاری رکھو۔ ایک یہ، نمبر دو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میری خطاؤں کو بخشے، اللہ میری خطاؤں کو بخش۔ استغفار کو جاری رکھیں، اپنے وظائف، اپنے اوراد، اپنی معمولات، اپنی عبادات، اپنے نیک کام زور سے جاری رکھیں۔ نمبر دو، استغفار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تھوڑے وقت کے بعد یہ طبیعت ختم ہو جائے گی، پھر بست والی کیفیت آ جائے گی، ورنہ پھر دل کھل جائے گا، بس پھر اندر میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اندر میں جوش آئے گا، پھر سکون آئے گا، خوشی آئے گی۔ آپ کا دل کہے گا میں ولی اللہ بھی ہو جاؤں گا، میں دنیا میں ایک اعلیٰ درجے کا نیکوکار بن جاؤں گا، دین کا خدمت گزار بن جاؤں۔ طبیعت جب کھل جائے تو جو آپ کی استعداد ہے اس سے بھی زیادہ دل میں سرور آئے گا، سکون آئے گا، خوشی آئے گی، راحت آئے گی، جوش آئے گا، جذبہ آئے گا۔ پھر یہ دوسری کیفیت آ گئی، پہلے طبیعت بند تھی، اب طبیعت کھل گئی۔ پہلے زور سے نیک کام کر رہا تھا، اب خود بخود جوش سے نیک کام کرے گا۔ اس کیفیت کو اصطلاح میں کہتے ہیں بست۔ بست عربی لفظ ہے، بست معنی کشادگی، قبض معنی بندش، بست معنی کشائش۔ کبھی آپ کی طبیعت قبض کی حالت میں ہوگی اور کبھی آپ کی طبیعت بست کی کیفیت میں ہوگی، یہ دونوں احوال آپ پر ضرور آئیں گے۔ دیکھو کبھی رات آتی ہے، پھر کیا ہوا؟ رات آتی ہے، یہ خدا کا نظام ہے۔ آپ کہتے ہیں رات نہ آئے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ رات آئے گی۔ جب رات آئے تو پھر آپ رات والے کام کریں، آپ گھر جائیں اور گھر میں لیٹ جائیں، اوپر بستر ڈالیں، اللہ اللہ کر کے سو جائیں، تو آپ کو 8 گھنٹے نیند آتی ہے، 8 گھنٹے گزر جائیں گے، پھر دن آ جائے گا، سبحان اللہ، پورا جہاں روشن ہوگا۔ رات کا آنا ضروری ہے، جس طرح رات کا آنا ضروری ہے، اسی طرح تیرے اندر قبض والی طبیعت کا آنا بھی ضروری ہے۔ آپ خدا کے نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ رات کو گم کریں، گم نہیں ہو سکے گی رات۔ صبر کریں، برداشت کریں، رات والے کام کرتے رہیں، 8 گھنٹوں کے بعد پھر دن آ جائے گا۔ یہ خدا کا نظام ہے، دن ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ تو آپ اس قبض پر برداشت کریں، صبر کریں، جو آپ کے حال کے موافق زور سے آپ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد پھر بست والی کیفیت آئے گی، پھر دل میں روشنی آئے گی، پھر سرور آئے گا، پھر نور آئے گا، پھر جوش آئے گا، پھر جذبہ آئے گا۔
تو آپ نا امید ہو کر اپنی عبادات ہی ترک کر دیں، منہ پھیر کر دوسری طرف جائیں، یہ آپ کی غلطی ہے، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ ہر نیکوکار پر حالت قبض اور حالت بسط کا آنا ضروری ہے، لازمی ہے، یا یوں کہیں فرض ہے۔ اللہ عز و جل کی شان ہے، اس ذات کی تقدیر ہے، اس مولا کا نظام ہے، یہ اللہ کے قانونوں میں سے ایک قانون ہے۔ ایک بات آپ نے سمجھ لی، اب دوسری بات سنیں۔ جتنا آپ کا قبض سخت ہوگا اتنا بسط زیادہ ہوگا، پھر اس کا قانون ہے۔ آپ کے اندر قبض والی طبیعت زیادہ ہو گئی، شدت اختیار کر لی، تیز اور دیر تک، تیز بھی ہے اور دیر تک۔ اگر قبض کی حالت زیادہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو بسط آئے گی نا، بسط والی کیفیت زیادہ ہوگی۔ جتنی قبض کی حالت تیز ترین اتنا بسط کی حالت تیز ترین۔ تو آپ کی قبض اگر زیادہ ہو تو آپ نہ ڈریں، آپ خوش ہو جائیں، شکر ہے کہ اب تکلیف زیادہ ہو گئی ہے۔ جب تکلیف زیادہ ہے تو پھر نعمت بھی زیادہ آئے گی۔ تو آپ کو قانون سمجھایا نا۔ دیکھیے جتنا آپ مشکل کام زیادہ کریں گے تو اس مشکل کا پیسہ آپ کو زیادہ ملے گا۔ کام آسان تھوڑا ہے تو تنخواہ کم ہے، کام مشکل زیادہ ہے تو پھر تنخواہ زیادہ ہے۔ جتنی آپ کی تکلیف زیادہ ہوگی تو اس کا بدلہ زیادہ ہوگا، یہ اس کا قانون ہے، قانون۔ تو جتنی قبض والی کیفیت زیادہ ہوگی تو پھر بسط زیادہ آئے گی۔ یہ دو قاعدے آپ کو سمجھائے، یہ آپ کو زندگی گزارنے میں قاعدے کام دیں گے۔ اس قاعدے کے بعد ابھی آپ قرآن سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام نازل ہوتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ جب جبریل حاضر ہوتے، پیغام پہنچاتے، حضور بہت خوش ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آیا پھر واپس گیا، حضور اتنا خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، دل میں سکون، دل میں سرور، خوشی۔ محبوب کا سفیر آئے، محبوب کی باتیں سنائے تو خوشی ہوتی ہے نا۔ حدیث میں ہے کہ جب جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، جبریل جاتے پھر حضور سخاوت کرتے تھے، مانا خوش ہو کر خیرات کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ خوشی کی حالت جب آدمی خوش ہوتا ہے تو پھر کچھ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تو حضور خوش ہوتے اور اس خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب یہ حالت ہے، صفت ہے، کبھی جو جبریل نہ آئے، دیر کرے تو پھر طبیعت میں پریشانی تو ہوگی۔ محبوب جو ہمیشہ پیغام بھیجتا ہے اور اس کا نائب آتا ہے، اب کچھ دن کے لیے نہ آئے تو جو خدا کی شان ہے، طبیعت میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام تقریباً 15 دن حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی پیغام اللہ کی طرف سے نہیں آیا، جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو یہ خدا کا ایک نظام ہے، دل، طبیعت، حضور کے دل میں پریشانی پیدا ہوتی رہی، فکر دامن گیر ہوئی، فکر دامن گیر ہوئی۔ ہم کہتے ہیں وسوسہ آتا ہے، پتہ نہیں اللہ ناراض ہے، اللہ جو پیغام نہیں بھیجتا، اللہ جو بات نہیں کرتا، کیا پتہ اللہ ناراض ہے کیا ہے؟
آدمی یقینی فیصلہ نہیں دیتا لیکن خیال آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خیال آنا. ہم اپنی طبیعت کے موافق ہیں، وسوسہ آتا ہے، وسوسہ، پتہ نہیں صحیح ناراض ہے، پتہ نہیں نبی ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. بات جو نہیں کرتے، رابطہ جو نہیں کرتے، ہمیشہ معمول ہے رابطہ، ہمیشہ معمول ہے آنا جانا، ہمیشہ معمول ہے بات چیت. اب نہ آنا جانا، نہ رابطہ، نہ بات چیت، فکر تو پیدا ہوگی. حضور کے پاس جب وحی آتی تو پھر آپ وہی پیغام لوگوں کو بھی سناتے تھے. اب وحی جو نہیں آتی تو حضور بھی چپ، لوگوں تک پیغام کا پہنچنا بھی بند. کافروں کو موقع ملا. مکہ شریف کی زندگی کی حالت ہے، حضور مکہ شریف میں ہے، مکہ کی زندگی آپ کو سنا رہے ہیں. حضور کو خود بھی فکر دامنگیر ہے، خود بھی ایک لحاظ سے غمگین ہو رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام نہیں آ رہا. لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ پیغام نہیں آ رہا اور نبی بھی غمگین ہیں. تو کافروں نے، دشمنوں نے، ان کو تو موقع چاہیے، دشمنوں کو تو موقع چاہیے. وہ تو جائز کو بھی ناجائز بنائیں گے، اچھی بات کو بھی خراب دکھائیں گے. اب یہاں تو ایک نمونہ ظاہر ہو رہا ہے. باتیں شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ نبی سے ناراض ہوا، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیا، بس اب وہی نہیں آئے گی. پھر ایک بات کو 2 3 کر کے ایک دوسرے کو سناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ طعنہ لگاتے تھے، وہی کے بارے میں برے لفظ استعمال کرتے تھے. اب نبی تک یہ باتیں پہنچتی تو دکھ اور بڑھتا. ادھر خود محبت کی وجہ سے، اللہ کی عبودیت کی وجہ سے، محبوب کے رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے ذاتی فکر بھی ہے، اور ادھر دشمنوں کی باتیں پھر اور تکلیف دیتی ہیں. صبر کے سوا چارہ ہے ہی نہیں. تو طبیعت پر قبض والی کیفیت طاری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ایک لحاظ سے طبیعت بند ہو جائے، دل بند، طبیعت بند، یہ کیفیت طاری ہو گئی. اصل میں اللہ کا ارادہ بھی یہی تھا کہ طبیعت بند ہو، اس کے بعد کھلے تو خوش ہو جائے اور شکر کرے. یہ تو خدا کا ایک نظام ہے. جس طرح رات دن کا آنا ضروری ہے، جتنا اندھیرا زیادہ ہو اس کے بعد اگر آپ روشنی میں جائیں گے، روشنی آپ کو زیادہ نظر آئے گی، زیادہ روشن نظر آئے گی. تو اللہ نے چاہا نبی نبوت کے مطابق، نبوت کے رنگ میں، نبوت کے درجے میں. ولی اللہ کا قبض اور رنگ کا ہوتا ہے، عام آدمی کا قبض اور رنگ کا ہوتا ہے، نبی کا رنگ اور طریقے کا ہوتا ہے. پھر جو اولو العزم نبی ہے اس کے قبض کا رنگ تو پھر اور مختلف طریقے سے ہوتا ہے. یہ ہیں نبی، رسول، پھر اولو العزم، پھر سید اولو العزم. تو پھر ان کا قبض جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے پھر دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے. محبت کی وجہ سے تو دکھ ہوتا ہے کہ محبوب رابطہ نہیں کر رہا. دن گزرتے گئے، دکھ بڑھتا گیا، غم زیادہ ہوتا گیا، فکر زیادہ لاحق ہوتی رہی. یوں سمجھو قبض والی کیفیت بڑھتی رہی، قبض والی کیفیت زیادہ ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا درجہ بڑھانا چاہتا ہے، اور کافر اس بات کو غلط سوچ کر غلط لفظ بیان کر رہے ہیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے محبوب جتنے برے لفظ سنیں گے وہ بات کرنے والے اور ذلیل ہوں گے، اور جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے یہ صبر کرے گا، اس کا درجہ اور زیادہ بلند ہوگا. رب تعالیٰ مالک ہے، وہ حکمت والا ہے، اپنے بندوں کی حقیقتوں کو جاننے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بند ہو رہی ہے اور قبض کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تیز ہو رہی ہے.
اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بندے کو دیکھوں کہ کتنا میری وجہ سے غم میں ہے، میں جو ابھی اسے رابطہ نہیں کر رہا اس کو دیکھوں تو صحیح، یہ بھی آزمائش ہے۔ ہر محبوب اپنے محب کو آزماتا ہے، دیکھتا ہوں کہ اس کا دکھ کتنا ہے، میں جو اسے رابطہ نہیں کر رہا اس کو آزمانا ہے کہ پریشان ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ جو غافل ہے وہ کیا پریشان ہوگا، جس کی محبت ہی نہیں وہ کیا غم کرے گا۔ پریشان وہ ہوگا جس کے اندر محبت ہوگی، محبت والا تو پریشان ہوتا ہے، جتنی پریشانی زیادہ ہوگی سمجھو اس کے اندر محبت زیادہ ہے۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے، مقرباں را بیش بود حیرانی، فارسی لوگ کہتے ہیں مقرباں را بیش بود حیرانی، جتنا قریب زیادہ ہوگا، مقرب زیادہ ہوگا، پریشانی اس کی اتنا زیادہ ہوگی، کیونکہ مقرب زیادہ ہے۔ مقرباں را بیش بود حیرانی، جتنی اس کی حیرانی زیادہ سمجھو مقرب زیادہ ہے، جتنا مقرب زیادہ ہوگا اتنی پریشانی اس کو زیادہ ہوگی۔ بادشاہ کے ناراض ہوتے وقت وزیر زیادہ پریشان ہوگا، چونکہ مقرب ہے نا، وزیر مقرب ہے، وہ زیادہ ڈرے گا۔ بادشاہ کے ناراضگی کے وقت، غصہ کے وقت وزیر زیادہ پریشان ہوگا۔ جتنے لوگ دور ہیں وہ اگر پریشان ہوں گے تو وزیر کے بنسبت کم ہوں گے، کیونکہ وزیر مقرب ہے۔ مقرباں را بیش بود حیرانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرب ہیں، مقرب، یہ ہیں اعلیٰ درجہ کے محبت والے، تو پھر ان کو حیرانگی زیادہ ہوگی نا۔ ان کی حیرانگی کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے قریب زیادہ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں۔ میں آپ کو دل کی باتیں کچھ سنا رہا ہوں، کچھ محبت کی باتیں بھی سنیں۔ انسان کامل اس دل کی وجہ سے ہوتا ہے، صرف روٹی پانی کھانا پینا شادی تادی اس طرح سے زندگی نہیں گزرتی۔ کھانا پینا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، شادی والا کام تو جانور بھی کرتے ہیں، اٹھنا نیند کرنا کام کرنا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ تیرا کام اللہ سے محبت کرنا ہے، تو جانوروں سے افضل ہے، تیرے اندر دل ہے، دل تیرے اندر کائنات سے بڑھ کر ایک خزانہ ہے، تیرے اندر محبت والا مادہ ہے، معرفت والا مادہ موجود ہے۔ تو اپنے رب کی معرفت حاصل کر، محبت پیدا کر، پھر معرفت حاصل کر، پھر اللہ عز و جل نے تجھے زبان دی ہے، تو اپنے دل کی بات عقل کی مدد سے زبان سے استعمال کرتا ہے۔ جانوروں کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے نطق کلام بولنے کی استعداد انسان میں رکھی ہے۔ یہ انسان کے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے کہ اپنے دل کی بات، جو خیال دل میں آتا ہے عقل سمجھتی ہے، پھر روح سے طاقت ملتی ہے، وہ اپنے اس ارادے کو زبان سے نکالتا ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے۔ تو آپ اتنے کمالات کے مالک ہیں، اپنے آپ کو جانور کیوں بناتے ہیں؟ آپ کیوں حیوان بنے ہوئے ہیں؟ آپ حیوان نہیں، آپ انسان ہیں، تو آپ انسانی صفات پیدا کریں، حیوانی صفات میں صرف پھنسے نہ رہیں، حیوانی صفتوں میں آپ صرف بند نہ رہیں، انسانی صفات سے آپ پھول بنیں، آپ فرشتہ بنیں، اللہ کے مقرب بندہ بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بند ہوتی رہی، قبض کی کیفیت بہت بڑھتی رہی۔ ایک تو محبت کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے، نمبر دو دشمنوں کی باتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آج قبض بہت زیادہ ہو تاکہ میں اس کو بسط زیادہ دوں، غم زیادہ کرے تاکہ خوشی زیادہ ملے۔ 15 دن گزر گئے، جب دل کی کیفیت اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی، اعلیٰ درجہ تک،
15 दिन بہت بڑا قبض ہے، 15 دن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہی حالتیں مجھے بھی آتی رہیں۔ قبض بست والی صفتیں اس فقیر کے زندگی میں پیدا ہوتی رہیں۔ عاجز کو قبض ہوتا تھا 2 دن 3 دن، 2 3 پھر بست شروع، چلتے چلتے پھر قبض شروع، تو قبض چلتا تھا 2 دن زیادہ 3 دن، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 2 سال یہ قبض بست کی کیفیت مجھ پر غالب رہی۔ اس کے بعد جو اعلیٰ قبض فقیر کو لاحق ہوئی وہ 1 ہفتہ کی تھی، جو کہ سب سے آخر میں یہ حالت تھی۔ ٹائم ہوا تو پھر میں اس واقعے کو آپ کو سناؤں گا۔ میں اپنا تجربہ بھی سنا رہا ہوں، قرآن بھی سمجھا رہا ہوں، اور اپنا چشم دید واقعہ، کہتے ہیں چشم دید واقعہ جو اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح سبق تام ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، طالب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے اب میں قبض کو جانتا ہوں، خود جب اس راہ سے گزرا آپ کو مختلف رنگوں میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر میں اس راہ سے خود نہ گزرا ہوتا تو آپ کو اس انداز سے نہ سمجھا سکتا۔ مولوی آپ کو اگر یہ بات سمجھائے گا تو 2 لفظوں میں سمجھائے گا، آپ تھوڑا سمجھیں گے۔ ہم آپ کو کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم خود اس راہ سے گزرے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کتاب میں پڑھے کہ ایئرپورٹ ہے جدہ ہے، پھر مکہ ہے، پھر بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ کتاب میں پڑھے واقف ہوگا، مزہ آئے گا، لیکن کتاب میں پڑھنے کے بعد خود جائے، گاڑی پر چڑھے، ایئرپورٹ جہاز پر سوار ہو، جدہ میں اترے، بس کے ذریعہ مکہ پہنچے، طواف بھی کرے، صفا مروہ بھی دیکھے، خود عمرہ کر کے واپس آئے۔ اب یہ جو قصہ سنائے گا پڑھنے والا اتنا کھل کر نہیں سنائے گا جس طرح دیکھنے والا کھل کر سنائے گا۔ تو سن کر سنانا اور ہے، دیکھ کر سنانا اور ہے۔ عربوں کا مقولہ ہے لیس الخبر کالمعاینہ، عرب کا یہ مشہور مقولہ ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ ایک آدمی سے بات سنی ہے اور دوسرا دیکھ کر آیا، اب سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ دیکھنے والے کو قوت زیادہ ہوتی ہے، بولنے کی ہمت زیادہ ہوتی ہے، فرق ہے۔ فقیر صرف کتابوں میں پڑھ کر آپ کو نہیں سنا رہا بلکہ دیکھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن یہ کیفیت تاری رہی۔ اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ اب خدا نے جو باتیں کی وہ سنو، سبحان اللہ۔ اب جی ٹھنڈا ہوگا کہ اللہ نے اس قبض کے بعد، اس کیفیت کے بعد اپنے محبوب سے کس رنگ میں بات کر رہا ہے۔ جبریل آیا، آتے ہی فوراً اللہ کا پیغام سنایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روشن دن کی، وَالضُّحَىٰ وا قسمیہ، ضحیٰ مانا روشن دن، دن کا وہ حصہ جو روشن ہو، عام سمجھ میں آنے والا ترجمہ روشن دن۔ قسم ہے روشن دن کی، قسم اٹھا کر اللہ بات کر رہا ہے۔ اب محبوب کے پاس جو پیغام آ رہا ہے قسم کے ساتھ، قسم ہے روشن دن کی، واللیل اذا سجا، یہ دوسری قسم، قسم ہے رات کی جب زیادہ اندھیرا ہو جائے، تیز ترین حالت میں ہو جائے، روشن دن کی قسم اور تاریک ترین رات کی قسم۔ دیکھا دن رات 2 قسمیں، فرمایا میری شان ہے کبھی دن آئے گا کبھی رات آئے گی،
قسم کے اندر بھی یہ راز سمجھا دیا کہ خدا کا نظام ہے، مخلوقات مخلوق ہے نا، خدا تو نہیں، خالق تو نہیں، مالک حقیقی تو نہیں، مخلوق ہے، تو مخلوق کبھی دن کبھی رات. والضحا، قسم ہے روشن دن کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب ہر چیز کو ڈھانپ لے، یعنی تاریک تر رات. قسم ہوگی جواب. اللہ تو کیا حکم دیتے؟ فرمایا چار باتیں سنا رہا ہوں، دو نفی دو اس بات کے. اے میرے محبوب چار باتیں ہیں، قسم کے بعد چار جواب قسم، دو مثبتہ دو منفیہ. پہلے منفیہ کا بیان کیا، پہلے نفی پھر اس بات. ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. اے میرے محبوب آپ کو خیال آ رہا تھا پتہ نہیں اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، نہ نہ نہ، رب نے تجھے نہیں چھوڑا. کافر اور تیرے دشمن کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیا، نہ، ما ودعک، اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا. قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قسم ہے مجھے، ایک قسم نہیں دو قسم اٹھاتا ہوں. جواب جلدی دینا تھا ورنہ ہم 10 قسم اٹھا دے. دو قسم، دو گواہ، دو قوتیں. ما ودعک، ودعک ربک، ما ودعک ربک، یہ ربک کہہ کر شفقت کو ظاہر کر دیا. تیرا رب پھر تجھے چھوڑے؟ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک، کام تو ہو گیا، بات پوری ہو گئی. نہیں، وما قلا، اور وہ ناراض بھی نہیں، ناراض بھی نہیں. آپ سمجھے ناراض ہو گیا، ناراض نہیں، خوش ہے، خوش ہے. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ تیرا رب ناراض ہوا. تجھے فکر پیدا ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اللہ ناراض ہے، نہ، ناراض نہیں ہے، تیرا درجہ بڑھانا چاہتا ہے. ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ، نہیں چھوڑا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ خدا نماز سنائے ہمیں، روزہ کی باتیں کرے. اللہ پیار کی باتیں قرآن میں کرتا ہے. قرآن تو محبت سے بھرا ہوا ہے، قرآن تو محبت سے بھرا ہوا ہے. اب قرآن یہ سنا رہا ہے میرا محبوب میں نے تجھے چھوڑا نہیں، ناراض نہیں. اب نہیں چھوڑا نہیں ناراض، یہ کیا باتیں ہیں؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو آپ سمجھیں گے کہ پیار کر رہا ہے. پیار، قرآن بھرا ہوا ہے پیار سے. بندہ اگر تو پیار کرے گا تو وہ مالک بھی تجھ سے پیار کرے گا. بندہ تو بن، پیار تو کر. پیار ہو جو وفادار، تھوڑی تکلیف مجھے بھاگ گیا، یہ کوئی کون سا پیار ہے؟ مر جائے لیکن اس کا در نہ چھوڑے، یہ ہے پیار، یہ ہے سچا پیار. وہ آزمائے گا، دیکھے گا یہ وفادار ہے، مرے گا مجھے نہیں چھوڑے گا. کہتے پکا ہے نا تو، بس ہم نے تجھے آزمایا، تو سچا یار، پکا یار، در نہیں چھوڑے گا، بس اب ہم کرتے ہیں تجھ سے پیار. ما ودعک ربک وما قلا. میں نے کہا نا دو قسم دو نافیہ جملے، نافیہ. یہ کام بھی نہیں یہ بھی نہیں، چونکہ وہ کہہ رہے تھے دشمن کے اللہ نے اس کو چھوڑا، ناراض ہوا، تو ان کے رد میں وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ یہ دشمن غلط بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. آگے دو اور جملے، یہ بھی سب قسم کے نیچے ہیں. قسم، دو قسم کے بعد چار اعلان ہیں، چار اعلان. دو اعلان ہو گئے، اب دو اعلان اور. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یقیناً
پچھلی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جتنے دن آگے آئیں گے آپ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، آپ کا محبوب ہونا بڑھتا جائے گا، آپ کا مقام عالی تر ہوتا جائے گا۔ آپ تو آگے بڑھتے جائیں گے، نیچے تو آپ نہیں آئیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہوا، اللہ نے تجھے چھوڑا، یہ تو نیچے آنا ہے۔ تیری زندگی میں کبھی نیچے آنا آگے ہے ہی نہیں، آپ ہمیشہ بڑھتے ہی جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، خیرٌ بھی اسم تفضیل کہا، مِنَ الْأُولَى، میں رب قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سیکنڈ سے جو آنے والا سیکنڈ ہے تیرے لیے بہتر ہے، پھر اس سے دوسرا سیکنڈ اور زیادہ بہتر ہے، آج سے کل والا دن آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ جتنا دن آتے جائیں گے آپ کا مقام بلند ہوتا جائے گا، اتنا اللہ کا پیار بڑھتا جائے گا، اللہ کا قرب زیادہ ہوتا جائے گا، اللہ تجھ پر زیادہ راضی ہوتا جائے گا۔ تو اب جتنا اوپر جائے گا تو اتنا پیارا ہوتا جائے گا۔ پھر آپ کو بھی یہ فکر نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں اللہ ناراض ہے، اور دشمنوں کی باتوں کی طرف بھی دھیان نہیں دھرنا چاہیے۔ یہ بکواس کرتے رہیں گے، بیہودہ باتیں بکتے رہیں گے، آپ کو ان کے فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ ان کی بات سنیں، نہ اندر میں جو ایک وسوسہ آتا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ میں قسم اٹھا کر جو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا درجہ اب ہمیشہ بڑھتا جائے گا، کم کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو آیتیں آ رہی، نبی کتنا خوش ہوں گے۔ پہلے دل میں جو ایک فکر تھی محبت کی وجہ سے ایک قسم کا غم تھا، جب یہ جو محبوب کا پیغام آیا اب تو کپڑوں میں نہیں سمائے گا۔ اتنا خوش ہوگا کہ یہ دنیا بھی اس کے لیے چھوٹی ہے، میں کیسے خوشی کروں اور کیسے اڑوں۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، کپڑوں میں نہیں سمائے گا، مانا اتنا پھولا خوش ہوگا کہ اپنے کپڑوں میں بھی وہ نہیں سمائے گا، جگہ نہیں کرے گا، اتنا وہ کھل جائے گا خوشی میں۔ اب چوتھی بات تو سبحان اللہ، یہ تو پھر اور عجیب ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب آپ کو اتنا دے گا، یقیناً پہلے تو قسم اٹھایا، اب دوبارہ لام زبر والا، یقیناً تیرا رب، پھر رب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ وہ آپ پر اتنا خوش ہے، اتنا راضی ہے، تو اس کو اتنا پیارا ہے، وہ تجھے دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہوگا، خوش کرے گا۔ جب تو خوش ہوگا پھر اللہ تعالیٰ چپ کرے گا، ورنہ بس دیتا ہی رہے گا۔ کیا ہے یہ؟ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن دیکھو، قرآن میں کیا چیزیں ہیں، سمجھو بھی دیتے قرآن۔ لوگ کہتے ہیں قرآن نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ قرآن سے کوئی دل میں نور لیتا ہے۔ علماء کی صحبت میں جائیں، جو ربانی علماء ہیں، اہل علم ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن سیکھنے، عمل کرنے، سکھانے میں گزاری، ان کی صحبت میں جائیں۔ لوگ علماء کو یا جانتے نہیں، یا علماء کی قدر نہیں کرتے، یا علماء سے سیکھنے والی تڑپ نہیں رکھتے۔ تڑپ صرف دنیا کمانے کی فکر ہے، شہرت حاصل کرنے کی فکر ہے، سمجھتا بھی ہے یہ بہت بڑا عالم ہے اور عارف بھی ہے، لیکن جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جاؤں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، شہرت کم ہو جائے گی، میں تو خود بڑا ہوں، مجھے پیسہ آنا چاہیے، اس کے پاس جاؤں، اس کو پیسے کیوں ملے؟ اللہ کا بندہ، تو پیسے کا طالب ہے یا رب کا طالب ہے؟ قرآن تو سمجھ۔ اگر قرآن کا لفظ کہتے ہیں قرآن پر تمہیں مر جاؤں، تو قرآن پر نہیں مرتا، تو اپنے نفس کی خواہش پر مرتا ہے۔ جو قرآن پر مرتا ہے تو جو قرآن کا ماہر ہے اس کے در پر جاتا ہے۔ جب تو قرآن کے ماہر کے در پر نہیں جاتا تو معلوم ہوا کہ تو قرآن کا طلبگار نہیں ہے، تو
تو پیسے کا طلبگار ہے، تو دنیا دار کے در پر جاتا ہے۔ دنیا دار کے در پر جانے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، ایک ماہر عالم کی مجلس میں بیٹھے سے تجھے تکلیف ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ تو طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے۔ جو طالب مولا ہوتا ہے وہ اس کے در پر جاتا ہے جہاں سے اسے قرآن کا علم، اللہ کی معرفت ملے، صفات حسنہ کا درس ملے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی آنکھیں کھلیں، ایمان تازہ ہو، گناہوں کی پہچان پیدا ہو، بری صفتیں، شیطان جو دل میں حملہ کرتا ہے اس حملہ کی خبر ہو۔ جس کی صحبت میں آپ کو یہ کیفیت ملے وہی تو عالم ہے، وہی تو صاحب دل ہے، وہی تو اللہ والا ہے۔ تو ان چیزوں کا طالب نہیں، تو ہے طالب دنیا، تو پھر دنیا داروں کے پاس جانا تیرے لیے آسان، دنیا داروں کے پاس جانا تیرے لیے خوشی کا سامان۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، سبحان اللہ۔ وَلَّلْ آخرت میں بھی لام زبر ہے، یقیناً بعد والی زندگی، ادھر بھی یقیناً کہا اور ادھر بھی یقیناً کہا، وہاں بھی لام زبر، یہاں بھی لام زبر۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، نہ وَلَّلْ آخرت، ایک لفظ کے اندر بھی تو حقیقت ہے نا۔ ایک ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ اور دوسرا ہے وَلَّلْ آخرت خَيْرٌ لَكَ، اور ادھر ایک ہے سوف یعطیک ربک اور دوسرا ہے وَلَسَوْفَ، لَسَوْفَ۔ اس مثبتہ پہلے حصے میں بھی لام زبر والا ہے، مثبتہ دوسرے حصے میں بھی لام زبر والا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، تو اللہ کو اتنا پیارا ہے، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، فَتَرْضَى، تو راضی ہوگا۔ تجھے کس چیز کا غم کرنا ہے، پھر تو کیوں غم کرتا ہے؟ مانگنے کی دیر، ملنے کی دیر تو ہے ہی نہیں۔ مانگنا کیا، بس ارادہ کرنے کی دیر ہے، ارادہ کرنے کی دیر، ملنے کی دیر تو ہے ہی نہیں۔ کہا نا اتنا دے گا تو راضی ہو جا، بس اندر میں خیال آیا دے دیا، راضی ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کا مشہور شعر سب پڑھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ایک بہترین شعر ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پوری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، سب کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اب خدا بھی اپنے بندے کو کہتا ہے کہ تو راضی ہو جا، اتنا میں تجھے دوں گا تو خوش ہوگا۔ اور وہ طاقت والا بھی ہے اور وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، طاقت بھی رکھتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، اور خود کہتا ہے کہ اتنا تجھے دوں گا کہ تو راضی ہو جا۔ ہاں، جو نبی کے سچے غلام نہیں، نبی کا صحیح پیروکار، عالم بعمل، صاحب دل، صاحب تقوی، صاحب معرفت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نائب ہے، اس کو بھی اس نعمت سے کچھ ذرا ملتا ہے، اس سمندر سے ایک قطرہ اس کو بھی ملتا ہے۔ کھانا یہ کھاتے ہیں بچے ہوئے دو چار لقمے، اس کو کہتے ہیں عربی میں فضلہ، ہمارے اردو میں کہتے ہیں جھوٹا۔ ایسے جو بڑا کھاتا ہے نا پھر خادم کو جھوٹا دیتا ہے، جھوٹا اپنا دیتا ہے، لیکن مزہ تو ہے نا، کھانے میں وہ مزہ تو ہے، جھوٹا بھی تو اس کا جھوٹا ہے، کوئی اور تو نہیں۔ گوشت والا جھوٹا بھی تو گوشت ہے،
اس کو اصل کھانا ملا جو نائب نبی ہے، اس کو محبوب کے اس کھانے سے ایک لقمہ ملا۔ تو پھر یہ ولی اللہ بھی اس مقام پر فائد ہوتا ہے، محبوب کی غلامی کے صدقے، حضور کی اتباع سنت کے خدمت دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اس دوست کو بھی کہتا ہے کیا مانگتا ہے؟ مانگ تو دوں میں، تجھے تو خوش کرنا ہے، تو نے میرے نبی کو خوش کیا، مجھے خوش کیا، اب تجھے خوش نہ کروں کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگ یا نہ مانگ، صرف دل سے ارادہ کر، ارادہ کرنا تیرا کام، دینا میرا کام۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو قرآن سناؤں یا اور باتیں سناؤں؟ قرآن کی ابھی ایک صورت ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں کیا نور ہے۔ اسی قرآن نے ہمیں شعر بنایا ہے، اسی قرآن نے ہمیں صفات حسنہ کا سبق دیا ہے۔ پھر اللہ والوں کی صحبت سے صفات حسنہ سے ایک بہرہ دیا ہے، بہرہ۔ ایک ہے صفات حسنہ کا علم اور دوسرا ہے صفات حسنہ سے بہرہ ور ہونا۔ علم تو مطالعہ سے ملتا ہے، بہرہ ور ہونا اللہ والوں کی غلامی سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور اتنا خوش کہ دل میں ایک غم تھا، غم ختم، خوشی کا اب سمندر پھوٹ نکلا۔ میں نے جو قصہ کو سنایا، اس عاجز کی عمر تھی اس وقت 22.5 سال کی عمر میں میں نے خواب دیکھا۔ جمعے کا دن تھا، خواب میں دیکھا کہ میں نیند میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں قبض کی حالت میں تھا، میں نے کہا جو تیز قبض ہوا ایک ہفتے والا، طبیعت بند، پریشان۔ حالانکہ میں محنت کرتا تھا، ریاضت کرتا تھا، مجاہدات کرتا تھا، بہت تکلیف اپنے آپ کو دے کر میں عبادات سر انجام دیتا تھا۔ طبیعت بند، حالت قبض، پورا ہفتے کے بعد جمعے کے دن خواب میں پھر یہ آیت شریف پڑھ رہا تھا۔ 23 سال میں عالم تھا، مجھے قرآن کا علم تھا، میں فارغ ہوا 18 سال میں۔ اس کے بعد بھی میں 4.5 سال پڑھاتا رہا، استاد تھا، پڑھاتا رہا۔ تو میں قرآن حدیث پر بہت مہارت رکھتا تھا، تو پورا قصہ سامنے تھا، شان نزول بھی سامنے تھا، قرآن کے ترجمہ مطلب سب سامنے تھے۔ نیند سے اٹھا، ایسی خوشی تھی، سارا قبض ختم۔ جو ایک ہفتے والا قبض تھا نا، بس نیند سے اٹھا، اٹھتے ہی ختم۔ قدرت کا ایک نظام ہے، عجیب نظام ہے۔ وہی دل بند تھا، وہی دل کھل گیا، ایسا کھلا کہ اس کے بعد اب تک بند نہیں ہوا۔ اب 23 سال میری عمر ہے، 23 سال کے بعد اب کتنے سال گزر گئے؟ اس کے بعد مجھے پھر یاد نہیں کہ کبھی قبض آیا، اتنا اللہ نے کھول دیا، بس بات ہی ختم۔ کبھی کبھار بہت کم درجے میں قبض آتا ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے کہ نا، کبھی قبض نہیں آیا۔ جس قبض کو دیکھا، سامنے آیا، دل بند ہوا، پھر کھلا، وہ تھا قبض۔ اب کبھی کبھار ذرا جھٹک آنا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ذرا برابر قبض کا آنا، پھر فوراً ختم ہونا، پھر بس کا آنا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار دیر اور وہ بھی بہت کم وقت کے لیے، جو کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، وہ قبض تکلیف نہیں دیتا، تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بست ہوا، سبحان اللہ، وہ کس قسم کا بست ہوگا؟ میں اپنا حال سناتا ہوں، وہ تو اللہ کے محبوب تھے، ان کا قبض ان کے شایان شان، ان کا بست بھی پھر ان کے شایان شان، ان کے حال کے موافق، ان کے حال کے لائق۔
میرے محبوب ابھی تو میرا پیارا بن گیا، تجھے تو غم کی ضرورت ہی نہیں، ابھی میں تجھے کچھ اور باتیں سناتا ہوں، ابھی پیار کا، میرا تو آپ سے پرانا پیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 انعام دیے، ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ 4 انعام تو میں نے ابھی آپ کو دیے، لیکن اس سے پہلے بھی تو میرے انعام ہے آپ پر، وہ سنو۔ لم یجدک یتیما فآوا، دیکھ تھوڑا غور کر، تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا، پھر کیسے تجھے پالا، نشو و نمو دیا؟ تو یتیم تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، ابو فوت ہو گیا، تجھے یتیمی کا احساس ہوا؟ اب یتیم تو اب کون خرچہ دے، کون دشمنوں سے محفوظ رکھے، کون پالے؟ آپ تھے یتیم، لیکن میرا پیار تجھے کتنا زیادہ تھا، تجھے یتیم ہونے کا احساس بھی نہیں دیا۔ الم یجدک یتیما فآوا، تجھے یتیم پایا، بہترین جگہ دی، بہترین ٹھکانہ دیا، بہترین پناہ دی، بہترین کھانا دیا، بہترین طریقے سے محفوظ رکھا، بہترین طریقے سے بڑھایا۔ پیار تھا نا؟ سوچ، تو غم کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، تو چھوٹا تھا اس وقت بھی میرا آپ سے پیار تھا، ابھی تو پیار اور زیادہ ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اب نبی کو متفکر کرنا چاہتا ہے رب تعالیٰ، غور کی طرف ترغیب دینا چاہتا ہے، آمادہ کرتا ہے غور، کیا میں نے تجھ کو پہلے پیسے نہیں دیے؟ آپ بیمار تھے، آپ کو اس پتہ نہیں لگا کیا میں نہیں کیا یہ کہا؟ اس کو احساس دلا، اس کو احساس دلانا، یاد کرو میں آپ کا مہربان ہوں، کیوں آپ غم کرتے ہو؟ الم یجدک یتیما فآوا، بے شک میں یتیم تھا، تو نے مجھے پالا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے تو یتیم نہیں دیکھا، کیسے آپ کو پالا؟ تو حضور تو خوش ہوں گے نا، بات یاد آئے گی، پوری زندگی سامنے آئے گی، اب بے شک میں یتیم تھا، تو نے کیسے پالا، بے شک تیرا مجھ سے پیار ہے، مجھے تو غم کی ضرورت ہی نہیں، دشمن بکتے رہیں بالکل غم نہیں، بس اب میں شیر ہوں، جان دوں گا، سارا جہان قربان کروں گا۔ الم یجدک یتیما فآوا، دوسری بات، ووجدک ضالا فہدا، آپ کو قرآن کا علم نہیں تھا، آپ کو پہلے نبیوں کا علم نہیں تھا، آپ کو احکام کا علم نہیں تھا، اعلیٰ معارف کا علم نہیں تھا، کیسے تجھے پڑھاتا رہا، جبریل بھیج کر سبق دیتا رہا، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرتا رہا، تجھے بہت بڑا عالم بنایا، پہلے بے خبر تھے، اب پوری دنیا کے باخبر بن گئے۔ کیا میں نے آپ کو علم نہیں پڑھایا؟ تو بے خبر تھا، کتنا میں نے آپ کو علم پڑھایا، تو میرا پیار ہے نا آپ سے، پھر تو کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، تو یہ غم بالکل نہ کر، تسلی کر، آپ کو غم کی ضرورت ہی نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈال نہیں سکتا، لیکن ہم بولنے میں کہیں کہ آپ کے اندر شیطان وسوسہ نہ ڈالے، اے انسان آپ کے اندر شیطان غلط خیال نہ ڈالے، اللہ کی نعمتیں تو دیکھ، اس کا پیار تو دیکھ آپ سے کتنا زیادہ ہے، ہر مشکل وقت میں تیری مدد کرتا رہا، اب تجھے چھوڑے گا، تو نہ چھوڑ، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ تو چھوڑے گا نہ میں چھوڑوں گا، شیطان بکتا رہے، دشمن جلتے رہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
کہا دامن سیدھا راستہ دکھا، علم کا راستہ، صفات حسنہ کا راستہ، معرفت کا راستہ، محبت کا راستہ، قرب کا راستہ دکھایا۔ یہاں لفظ ضالن سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ضالن، اللہ نے تجھے ضال پایا۔ ضال کا ایک ترجمہ ہوتا ہے گمراہ، تو عام آدمی سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ ایک دشمن ہوگا نبی کا یا غیر مسلم ہوگا، کہے گا کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ پہلے گمراہ تھے، اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس کو کہو کہ یہ آپ نے کہا کہ نبی گمراہ تھا، یہ غلط ہے، یہ ترجمہ جو آپ کریں یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن کی دوسری آیت ہے، اس میں وضاحت ہے۔ سنو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، قسم ہے ستارہ کی جب نیچے اترا تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا۔ وہاں لفظ دل موجود ہے، ما ضل صاحبکم، چونکہ وہ دشمن کہتے تھے نعوذ باللہ یہ نبی گمراہ ہے، گمراہ گمراہ، تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ گمراہ نہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا یہ جو تمہیں تبلیغ کرتا ہے، تمہارے پاس رہ کر تمہیں قرآن سناتا ہے، یہ گمراہ نہیں۔ ما ضل صاحبکم، قسم اٹھا کر خدا نے گمراہ ہونے کو نفی کر دی، اور آپ کہتے ہیں یہاں گمراہ والا ترجمہ ہے، تو اب دونوں آیتوں کو آپ کیسے جمع کریں گے؟ ایک آیت میں ہے وہ وجدک ضالا اور دوسری میں ہے ما ضل صاحبکم، ایک میں اس بات دوسرے میں نفی، تو ابھی آپ کو عقل کرنی چاہیے، دونوں آیتوں کو سمجھو، دونوں کو سمجھو۔ اس آیت میں دو لفظ ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، غوایت کی بھی نفی ہے اور ضلالت کی بھی نفی ہے، دونوں کی نفی ہے، اور وہ بھی قسم کے بعد ہے۔ تو پھر آپ دونوں آیتوں کو سمجھیں گے، پھر تطبیق دیں گے، دونوں آیتوں پر عمل کریں گے۔ اگر لفظی ترجمہ گمراہی والا کریں گے تو دوسری آیت کے خلاف ہوگا۔ قرآن نازل ہوا، کچھ آپ کو عقل بھی چاہیے، لکیر کا فقیر نہ بنے، کچھ دماغ اور عقل بھی استعمال کریں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں ضل سے معنی بے خبر، معنی پہلے آپ کو قرآن کا علم نہیں تھا، یہ اللہ کا پیار ہے جو قرآن نازل فرماتا رہا اور تجھے علم کا راستہ دکھاتا رہا۔ کیسا پیار ہے اللہ کا آپ سے، غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دو، نمبر 3، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرے حبیب اللہ نے تجھے مسکین پایا، ظاہر میں مال میں کچھ کم پایا۔ کئی ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ بھی صحیح ہے، اللہ نے تجھے بظاہر مسکین پایا، پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اپنے خزانہ سے، اپنے اٹکل سے، اپنے قانون قدرت سے تجھے امیر بھی بنایا، غیر کا محتاج نہیں بنایا۔ ایک سبب بنایا، خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں ڈالا، وہ امیر خاتون تھی، پیسے والی تھی، پیسہ سفیروں کو دے کر وہ کام کرتے، پھر پیسہ کماتی تھیں، سمجھدار خاتون تھیں، اس کے دل میں ڈالا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا آدمی ہے، خدیجہ تھے ہم سے شادی کرو، خدیجہ کہتی تھیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، لیکن محبوب کے کمالات کو دیکھا، اس کی تجلیات کو دیکھا، ان کے انوارات کو دیکھا، خود پیغام بھیجا، اے محمد میں تو اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر قبول کرے گا تو بہت خوش ہو جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا مشورہ کرتا ہوں۔ حضور نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، چچا نے غور کیا، فرمایا بہت اچھی بات ہے، نیک خاتون بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، سلیقہ مند بھی ہے، دانش مند بھی ہے، مالدار بھی ہے، امیر خاتون بھی ہے۔ بیوی اگر امیر ہے تو مرد کے لیے قوت ہے۔ ہاں کر دیا، نکاح ہو گیا، وہ بھی خدیجہ نے سارا مال نبی پر قربان کر دیا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، میں جس طریقہ سے تجھے خوش رکھوں۔ اے میرے محبوب، تو سوچتا ہے کہ اللہ ناراض ہے اور دشمن کہتے ہیں اللہ ناراض ہے، دیکھ میرے پیار ہر گھڑی میں، ہر پیدائش میں، پھر بعد میں، پھر دوسرے وقت میں تو آپ سے پیار کرتا ہی رہا، قیامت تک کرتا رہوں گا، میرا پیار ختم نہیں ہوگا، آپ کو دکھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
سمجھتے ہو قرآن کا انداز کیا ہے، کیسے اللہ بات کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھو گے تو جی ٹھنڈا ہوگا، دل خوش ہوگا، آنکھیں پر نور ہوں گی۔ سمجھیے گا نہیں، بس سر سے جلدی جلدی پڑھے گا۔ ہمارے زمانے میں قرآن اتنا جلدی پڑھتے، اتنا جلدی پڑھتے ہیں، لفظ بھی مٹاؤ، حرف بھی مٹاؤ، سارا گڑبڑ کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھو۔ اللہ آپ مہینہ میں، رمضان کے مہینے میں 10 پارے پڑھو، کوئی بات نہیں۔ قاری صاحب تھوڑا آہستہ پڑھے، لفظ صاف پڑھے، 10 پارے اس میں پڑھے، 10 پارے دوسرے میں، 3 سالوں میں چلو قرآن ختم کرے، پر سمجھو بھی تو صحیح۔ میں اس لیے کہتا ہوں آپ بیمار ہیں، آپ کا بھی پیٹ صحیح نہیں ہے، بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، یا آپ کو امام نہیں ملتا، تو ایک امام بیچارہ بھی تھک جاتا ہے، سارا نہیں پڑھ سکتا، یا پھر بھولتا ہے، یا گڑبڑ تیز تیز پڑھتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تھوڑا پڑھے، صاف پڑھے، سارا پڑھ سکتا ہے، آپ بھی صحت مند، وہ بھی صحت مند، تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ سارا پڑھے، توفیق ہے تو دل خوش ہوگا، اچھی بات۔ اگر توفیق نہیں کر سکتے، قرآن غلط نہ پڑھو، تیز پڑھ کر قرآن غلط نہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، صحیح پڑھو، یہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے پیار کو ظاہر کیا اور نبی کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ مجھے کتنے پیارے ہیں، میں کتنا آپ پر احسان کیا، آپ کے سارے راستے کیسے مہیا کیے۔ سبحان اللہ۔ ہر آدمی اگر غور کرے گا، میں بھی سوچتا ہوں اپنی زندگی کو، ان آیات کو سوچ، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں علم کا راستہ کیسے دکھایا۔ اگر ہمیں قرآن حدیث کا علم نہ ہوتا تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی، دل کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ نے علم کا راستہ آسان بنایا، اللہ والوں کی صحبت نصیب کی، آج آپ کی خدمت عنایت کی، اس کا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں ضرورت تھی، ضرورت کے موافق مال دیتا رہا۔ انسان ہے، روٹی نہ ہو، پانی نہ ہو، زندگی گزارنے کی ضروریات پوری نہ ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے۔ پھر آدمی علم کا نہیں رہتا، عبادت کا نہیں رہتا، خدمت کا نہیں رہتا، ضروریات تو حرص نہیں، ضروریات تو پوری ہوں۔ اللہ نے اپنے خزانہ سے ضروریات پوری کی، ہمیں تو فکر ہی نہیں، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے حوالے کیا، ضروریات خود پورا کرتا۔ محبوب کے صدقے ہمیں بھی یہی سوچنا ہے۔ اللہ فرمائے گا بندہ تو میرے دین کا کام کر، تو میری عبادت کر، میرے دین کی خدمت کر، دیکھ پوری زندگی تجھے کھلاتا رہا، ابھی تجھے پریشان کروں گا، تجھے پریشانی کی تو ضرورت ہی نہیں، روٹی کی تو تجھے فکر کرنی بھی نہیں چاہیے۔ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا۔ سبحان اللہ۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ یہ قرآن وہ حدیث، قرآن حدیث میں نے اس موضوع پر آپ کو سنایا۔ اللہ پیار بتا کر اب اللہ تعالیٰ کچھ حکم بھی فرماتا ہے۔ میرے محبوب، میں نے آپ پر کتنا احسان کیا، کتنا پیار کیا، ابھی تجھے کچھ 3 نصیحتیں کرتا ہوں۔ اے میرے محبوب، آپ کو 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان 3 نصیحتوں پر عمل کرو، بس خوش رہو۔ قرآن عجیب ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اے میرے محبوب، اگر کوئی یتیم آپ کے سامنے آئے، اس کو پریشان نہ کرنا، یتیم کا خیال رکھنا۔ تو جو میرا پیارا ہے، میں نے آپ پر اتنا احسان کیا، ابھی تجھے حکم کرتا ہوں، تو بھی اچھی زندگی گزارنے والا ہو جا۔ انسانوں کے حق کا بیان کرتا ہے۔ انسان کبھی کون سا حکم ہے، کبھی قرآن میں کون سا حکم ہے، ہر جگہ مختلف انداز ہے۔ یہاں اپنے حکم کو یاد نہیں دلایا، اپنے کو نہیں، لوگوں پر مہربانی کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔
تو بھی یتیم تھا، اللہ نے تجھے کیسے پالا، اب تو بھی یتیمی کو اس طرح پال، تو بھی یتیموں کو اس طرح پال، یتیموں کا خیال رکھ، ان کی نگہبانی کرنا۔ شاید آپ کی بستی میں کوئی یتیم ہو یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی یتیم ہو، میرا ایک نظام ہے، یہ دنیا چلانی ہے، تو اس کو یتیم بنایا، اس کی روٹی، کپڑا، گھر، جو زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ نے تجھے امیر بنایا، اس کو یتیم بنایا، تو آپ اس کو روٹی پانی کا خیال رکھو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے اس کو کار لے کر دو، اس کو آپ بلڈنگ بنا کر دو، اس کو روٹی یہ جو منہ میں جاتا ہے، جس سے کہ عوامی بدن ہے، کپڑا جس سے آدمی سطر چھپاتا ہے، کمرہ جس میں زندگی گزارتا ہے، سردی گرمی کی مناسب سہولیات اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان کو بیوہ نظام سے بنایا ہے، یتیم بنایا، تو آپ ان کا خیال رکھنا۔ کمال ہے، قرآن سمجھ عمل کر تو ولی اللہ بننا۔ ایک حکم یہ۔ نمبر 2، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں۔ ہاں صحیح، ہاں، 2 سوالی آئیں گے آپ کے پاس، دو سوالی۔ ایک تو آئے گا صحیح، گھر میں آٹا نہیں، پھر دوبارہ آٹا بھر تنگ نہ ہو جا، اگر نہیں، بی بی صاحب میرے پاس نہیں ہوتا تو دیتا، نہیں ہوتا تو دیتا، انشاءاللہ اگر میرے پاس آیا تو دوں گا۔ پیار سے بات کرو، صحیح طرح جواب دے۔ سائل کو، سوالی جو بھی آئے اس کو جھڑکنا نہیں۔ قرآن کا انداز یوں کہتا، جو سوالی آئے اس کو دو، تو ہم پھنس جاتے، بابا ہر سوالی کو دو، یہ نہیں کہا، اٹکل سے بات کی رب نے، اٹکل سے۔ جو سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں، سمجھا دیا، سارا سمجھا دیا۔ تجھے عقل ہے تو سمجھے گا، ہے تو دے گا، نہیں تو پھر پیار سے واپس کرے گا۔ اگر یوں کہتا کہ جو سوالی آئے اس کو دے دو، پھر تو اب عالم دین، نیکوکار، قرآن پر عمل کرنے والا، اللہ نے فرمایا سوالی کو دے دو، اب یہ سوالی آیا ہے اس کو خالی کیسے واپس کروں، پھر تو اس کا بھی جیب خالی ہوتا۔ یہ نہیں کہا کہ جو سوالی آئے اس کو دے دو، فرمایا جو سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں۔ قرآن سمجھ عمل کر ولی اللہ، اسی ایک صورت کو سمجھو عمل کرو تو آپ ولی اللہ ہیں۔ ابھی ایک صورت آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، شروع کیسے کیا، بیچ میں کیا کہا، پھر بیچ میں کیا کہا، آخر میں کیا کہا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو میرا پیارا، میرے تجھ پر پیارا، تو بھی میرے بندوں پر پیار کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو نہیں جھڑکنا، بڑا مشکل کام ہوگا۔ ایک دفعہ آدمی چپ کر دو، تیز تو ہوگا نا، پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی تیز ہو جاتا ہے۔ ذکر کر، نفس مار، فقیر بن، درویش بن کہ نہ جھڑک، درویش بن، دنیا کا حریص، لالچی، دنیا کا لالچی، اللہ نے گنج دیا ہے، ایک آٹے کا کلو بھی نہیں دے سکتا، وہ بیچارہ غریب ہے، آٹے کی ضرورت ہے، اس کو گالی دے کر واپس کرتا ہے۔ میں نے کہا سوالی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ظاہری مال کا سوالی، اور دوسرا ہے علم کا سوالی۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے، آپ سے اللہ کی محبت کا راستہ پوچھے، حضور مجھے اللہ کی محبت کا راستہ بتاؤ، تو اس کو جھڑکنا نہیں، جو مسئلہ پوچھے اس کو جواب دینا۔ میں نے ایک گروپ بنایا ہے، خانقاہ رحیم آباد کے گروپ، اس میں لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، 10 سال تقریباً ہوئے، میں اس کے جوابات دیتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھار لوگ تنگ بھی مجھے کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پھر کہتا ہوں یہ تو عبادت کا کام ہے نا، آپ اگر تنگ ہوتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ تنگ کرتے ہیں، وہ اپنی بے عقلی کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ اپنے رنگ میں اس کو جواب دیں، وہ اپنے رنگ میں بات کرے گا، آپ اپنے رنگ میں جواب دیں۔ بے عقل کو ہم عقل سے جواب دیتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی بھی سوالی ہو، مال کا سوالی ہو یا روحانی علم کا سوالی ہو، جھڑکنا نہیں،
تو نبی ہے، تو اللہ کا پیارا ہے، کیوں جھڑکتا ہے؟ جھڑکنا تو بے علم کا کام ہے، جھڑکنا چھوٹے دل والے کا کام ہے۔ چھوٹے دل، تو ہے بڑے دل والا، پھر کیوں جھڑکتا ہے؟ مسکراتا رہا۔ وہ بے عقلانہ سوال کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے، مسکرا کر جواب دو یا چپ کرو۔ تیسرا حکم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کیا کرو۔ اللہ کا مجھ پر، اللہ نے مجھے علم دیا، اللہ نے مجھے اچھی صفتیں دی، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، اللہ کی نعمتیں سنایا کرو۔ جو مغرور ہو وہ نہ سنائے۔ لوگوں کی قسمیں ہیں، کچھ لوگوں مغرور ہوتے ہیں، اگر اپنی کوئی تعریف سنیں یا اپنی تعریف بیان کریں تو کبر پیدا ہوتا ہے، خود پسندی، میں یوں، میں بڑا ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا فضل ہے، میں کسی کام کا نہیں، علم میرا کمال نہیں، عقل میرا کمال نہیں، دولت میرا کمال، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ، بندہ سمجھ، نالائق سمجھ، لوگ جتنی تعریف کریں تیرا سر نیچے ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر آپ بیان کر سکتے ہیں اللہ کی نعمت کو۔ اگر تجھے غرور پیدا ہو پھر بیان نہ کرو، ریا ہو، اندر میں عجب پیدا ہو، پھر زبان بند رکھ۔ اللہ کی نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں وہ بھی بیان نہ کر، چونکہ اللہ کے محبوب تو ریا سے پاک تھے، عجب سے پاک، کبر سے پاک، غرور سے پاک۔ تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم کیا، میں نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، لوگوں کو سناؤ، سناؤ اللہ کی نعمتیں میرے پاس یہ ہیں۔ آپ سناتے رہیں گے، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کو سبق دیتے رہو، لوگوں کو سمجھاتے رہو، اللہ کی نعمتیں لوگوں کو سناتے رہو، اچھے اچھے اپنے واقعات، اچھے خواب بھی سناتے رہو، یہ بھی سبق ہے، لوگوں کے لیے درس ہے۔ 3 حکم، یتیم کو نہیں جھڑکنا، سائل کو یتیم پر زیادتی نہیں کرنا، سائل کو نہیں جھڑکنا، اللہ کی نعمتیں بیان کرتے رہنا، بس زبان سے سب کو اللہ کی نعمتیں سناتے رہو۔ مہربانی سنانے کے بعد پھر 3 حکم بھی دیے۔ اللہ کے محبوب خوش، سبحان اللہ، اس کی مہربانی، اس کی نصیحتیں، اللہ کی نصیحتیں مجھے مل گئیں۔ حضور کام میں مصروف، کام میں لگا ہوا، اس والی کو اس کا مطلب پورا کرے، پھر اس کو اچھی اچھی باتیں سنائے، پھر اس غریب کی مدد کرے، مشغول ہے کام میں، لگا ہوا کام۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندگی کی اصل ہے قرآن، زندگی کی، چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، پھر لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، تو اس رات میں اگر ہم قرآن کا درس دیں گے رب راضی ہوگا، اگر قرآن سمجھیں گے، عمل کریں گے تو خدا کی رضا حاصل کریں گے، ولایت کا مقام حاصل کریں گے۔ اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں بخشش نصیب کرے، موت ایمان کے ساتھ عنایت کرے۔ ہمارے مشائخ، آبا و اجداد جو اصول فوت ہو گئے سب کو مغفرت و جنت عنایت کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ شب قدر میں یہ دعا بہت اچھی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر۔ عربی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہترین دعا ہے۔ اللہ اگر ہماری خطائیں بخشے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ عاجزی بھی، یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، دل سے دعا کی، منہ سے پڑھے، دل سے کچھ سمجھے ہی نہیں، ادھر ادھر دیکھتا نہیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ دغا ہے، دغا۔ دعا کرو، دغا نہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، قرآن مجید سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، آبا اجداد جو فوت ہوئے سب کو مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے تمام مشائخ
جن سے ہمیں علم ملا، ہمیں فیض ملا، سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرما، ان کے درجات بلند ترین فرما۔ یا اللہ، فقیر کی اولاد اقربا، فقیر کی جماعت جو ہجرت کر کے خانقاہ رحیم آباد میں آئے، طلباء، اساتذہ، جن جن دوستوں کی اس فقیر سے نسبت ہے، بیعت ہے، دل والی ارادت ہے، ربا ان پر خاص رحمت نازل فرما، ان کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، ان کے ایمان کو محفوظ فرما، غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اردا گرد دوست فقیر سے محبت کرتے ہیں اور خاص اوقات میں تشریف بھی لاتے ہیں۔ دمبور ہٹ کے کئی احباب آئے، رخشانی کو اٹھ کے آئے، مجھے بھی سال میں دعوت بھی کرتے ہیں، رب نسبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرما، دین دنیا کی برکتیں عنایت فرما۔ ہمارے اردا گرد کئی بستیاں، محلے والے ہیں، پھر حب چوکی، پھر بلوچستان، پاکستان، ربا ہمارے ملک پر خاص رحمت نازل فرما، ملک کی حفاظت فرما، دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اہل فلسطین کی حفاظت فرما، غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم خطا دار، ہم کمزور، ہم ضعیف، تو اپنے خزانہ سے مسلمانوں کو طاقت نصیب فرما، اسلام پر استقامت نصیب فرما، اسلام کی حفاظت کرنے کی ہمت نصیب فرما، مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، ظالموں سے حفظ و امان عنایت فرما، ربا ظالم غیر مسلموں سے حفظ و امان عنایت فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، شرمندہ ہیں، سر تاپا خطا دار شرمندہ ہیں، ربا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بے ادبیوں کو معاف فرما۔ تمام حاضرین یہاں مسجد میں موجود، ربا سب کو اپنی رحمت کے سایہ میں نازل فرما، دل کو ایمان کے نور سے بھرپور فرما، صفات حسنہ والی دولت عنایت فرما، اچھی اچھی عادتیں نصیب فرما، ربا بری عادتوں، برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، دل کی حالت تبدیل فرما، دل کی کیفیت تبدیل فرما، گناہوں کا شوق دور فرما، اپنے ذکر، اپنے دوستوں کی محبت کے قریب فرما، ربا گناہوں سے نفرت نصیب فرما، نیک کام کی رغبت نصیب فرما، غیر کی محتاجی سے حفاظت نصیب فرما، اپنے خزانہ سے رزق واسع کشادہ نصیب فرما، اپنی راہ میں خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس مدرسے کو آباد فرما، اس خانقاہ کو آباد فرما۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد علیہ وسلم۔